گئے. وہ کیسے مسلمان تھے صحابہ کرام کہ ایک جنگ کے موقع پر نا صحابہ کرام تھے، میرے خیال سے 17 کے قریب تھے یا 15 کے قریب تھے، غالباً اتنا تعداد تھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی. تو حالت کچھ یوں ہوئی کہ پانی کی شدت محسوس ہو گئی جنگ کے دوران، اور اتنا شدت کہ اگر پانی نہ ملتا تو جان نکل جاتی، اتنا شدت. اب ذرا اس روایت کی خوبصورتی کو اور اثار کو چیک کریے گا کہ صحابہ کرام کیسے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. 16 سے 17 صحابہ کرام تھے غالباً بیٹھے ہوئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملتا نا تو مر جائے، شہادت کا رتبہ حاصل کر جائے. ایک پیالہ پانی کا ملا، ایک. پہلے صحابی کو ملا، انہوں نے پیا نہیں، اور پتہ ہے کیا کیا کہ میرے ساتھ والا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، انہوں نے وہ پیالہ آگے پہنچا دیا، آگے پاس کیا کہ میں نے نہیں پینا، میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، پہلے وہ پیے. دوسرے صحابی کے پاس وہ پیالہ گیا نا تو انہوں نے نہیں پیا، انہوں نے تیسرے صحابی کو دیا. المختصر کے چلتے چلتے نا آخری صحابی کے پاس پہنچ گیا پیالہ، پیا نہیں کسی نے، جان حلق تک پہنچی ہوئی ہے اور پانی نہیں پیا. کیوں؟ کہ میرا جو بھائی ہے نا وہ مجھ سے زیادہ جو ہے پیاسا ہے، اس نے پی لیا، میں نے بھی پی لیا. یہ محبت. اور روایت کے الفاظ ہیں کہ جب پیالہ چلتے چلتے 17 صحابہ کرام آخری صحابی تک پہنچا نا تو آخری صحابی نے بھی نہیں پیا. انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار آپ میرے سے زیادہ پیاسے، جو پہلے نمبر پہ بیٹھا ہے نا میرا دوست میرا بھائی وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، اس کو پلاؤ. تو جب پیالہ پہلے نمبر سے چلا تھا نا سارے کے سارے حیات تھے، وہ چلتا گیا چلتا گیا. جب آخری صحابی تک پہنچا نا جیسے جیسے واپس لوٹتا آیا نا ایک ایک کر کے صحابی جو ہے نا وہ جام شہادت نوش کرتا گیا اور رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے. پانی نہیں پیا. یہ نہیں کہ طلب نہیں تھی، طلب تھی. کیوں نہیں پیا؟ کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ اس چیز کا طالب ہے، اس کو میرے سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے. بتائیں یار آج وہ مسلمان یا آج وہ اثار، وہ محبت، وہ بھائی چارہ کہاں گیا؟ صرف نام کے مسلمان رہ گئے. آج تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ جناب ہم نے تو غریبوں کا سورج ہی مار لیا، ہم نے تو غریبوں کا سورج ہی مار لیا. جن کے مکان اونچے ہیں سورج چھپ گیا، جن کے مکان اونچے ہیں وہ غریبوں کی ہوا بھی کھا گئے، ٹھنڈی ہوا بھی ان کو میسر نہیں، سردیوں میں دھوپ بھی ان کو میسر نہیں. ہم تو یہاں تک پہنچ گئے. ہم نے اور کیا کسی کے ساتھ احسار کرنا، ہم نے اور کیا کسی کے ساتھ محبت کرنی، ہم نے اور کیا کسی کو حق دینا. ہم نے تو غریبوں کے حصے میں آنے والی دھوپ بھی ان سے چھین لی، غریبوں کے حصے میں آنے والی ٹھنڈی ہوا بھی ہم نے ان سے چھین لی. ہم کیا احسار کریں گے، ہم کیا محبت کریں گے؟ حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسایوں کے حق بیان کر رہے تھے، اور اتنا حق بیان کیے کہ ہم اتنا اندیشہ ہو گیا ہمیں، اور ہم سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمسایوں کو وراثت میں شامل نہ کر دے. اتنا حق بیان کیے، اور آج ہمارا ہمسایہ ہم سے تنگ ہے. کاہے کا ہمارا روزہ، ہم نے تو صرف بھوک کاٹی ہے. روزہ رکھا اور سارا دن گلی چوراہوں میں بیٹھے رہے، اور روزہ رکھا اور سارا دن گانے باجے سنتے رہے، اور روزہ رکھا سارا دن جھوٹ بولتے رہے، اور روزہ رکھا سارا دن سوئے رہے. یہ روزہ نہیں ہے. یقین مانے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ رب العزت کو نہ ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے استغفار کی ضرورت ہے. اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی کرنا ہے نا ہم نے اپنے لیے کرنا ہے. رمضان کے مہینے میں ایک نیکی 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھا اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مامور فرماتا ہے رمضان کے آخری دن تک
وہ فرشتہ اس روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے جس نے ایک پہلا روزہ رکھا. یہ تو پہلے روزے کی شان ہے، تو جو مکمل روزے رکھتا ہو اس کی کیا شان ہوگی. اور کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی میرے خیال سے 16واں روزہ ہو گیا، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، رمضان شروع ہوا تھا، ختم ہونے کے بھی قریب چلا گیا. آیا تو خوشیاں لے کے، جائے گا غم دے کے. اور یہ غم تو ان کو ہوگا نا جنہوں نے روزے رکھے، غم تو ان کو ہوگا نا جن کو اس کے آنے کی جو ہے نا وہ انتظار تھا شدت سے.